بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو مخصوص آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور ان کی جو سم مار کے چنگاریاں نکالنے والے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور اس کے ساتھ غبار اڑانے والے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور اس کے ساتھ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس بات پہ گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا بس وہ جانتا نہیں کہ جب وہ چیزیں نکال لی جائیں گی جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما في الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان کے بارے اس دن پوری خبر رکھنے والا ہوگا۔ سورہ عادیات جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، انہوں نے اسے مدنی سورت لکھا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے پہلی 5 آیات میں قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی، اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری بتانے کے لیے اور اس کی مال کے ساتھ بے پناہ محبت بتانے کے لیے 5 قسمیں کھائی ہیں، یا 5 صورتوں میں قسم کھائی ہے، 5 شکلوں میں قسم کھائی ہے۔ اور اس کے لیے کس چیز کی قسم کھائی؟ گھوڑوں کی جماعتوں کی۔ کون سے گھوڑے؟ جو جب دوڑتے ہیں تو دوڑنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا مشاہدہ کیا ہوگا، گھوڑا جب
زیادہ تیز رفتار میں دوڑے تو ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے اس کے پیٹ سے، اس کے سینے سے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے جو اس کے منہ سے نہیں نکل رہی ہوتی بلکہ اس کی جسم سے، اس کے پیٹ سے، اس کے سینے سے نکلتی ہے جب وہ زیادہ تیز رفتار میں دوڑ رہا ہو۔ تو یہاں پہ اشارہ ہے ان گھوڑوں کا جو بڑی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے فالموریات قدحا اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سونپ جو ہیں، ان کی جو ٹاپیں ہیں، جو پاؤں کے نیچے کھریاں لگی ہوتی ہیں ان کی، وہ جب پتھر کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں تو اس سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چنگاریاں رات کے وقت خاص طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ گھوڑا جب روڈ کے اوپر رات کے وقت تیز دوڑے تو یہ چنگاریاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تیز رفتار چنگاریاں نکالتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، فالموریات صبحا، اور صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ عربوں میں عموماً جو دشمن پہ حملہ کرنے والے جو دستے ہوتے تھے، جو گھوڑوں پہ دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے تھے، وہ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ جب کچھ رات گزرتی وہ گھوڑے دوڑا دیتے، پتہ نہ چلے کون جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اور حملہ کرتے فجر کے ٹائم کے فوراً بعد، جب تھوڑی سی روشنی ابھی نمودار ہوتی تو اس وقت حملہ کیا کرتے دشمن پہ۔ رات کو تاریکی میں دشمن پہ حملہ نہیں کرتے تھے عرب، وہ اسے بزدلی سمجھتے تھے کہ سوئے ہوئے دشمن کو مارنا، شب خون مارنا، اسے کہتے ہیں شب خون مارنا، اسے وہ بزدلی سمجھتے تھے، اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے۔ لیکن دشمن کو خبر نہ ہونے کے لیے وہ رات کو نکلنا مجبوری سمجھتے تھے، تو رات کو نکلتے اور صبح ہوتے ہی اپنے دشمن پہ جا حملہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ آپ نے جب کسی علاقے میں حملہ کرنا ہوتا تو آپ رات کو نکلتے، اور اگر اس علاقے پہ آپ رات کے وقت ہی پہنچ جاتے تو آپ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، انتظار کرتے صبح ہونے کا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھتے کہ اگر فجر کے ٹائم اس علاقے سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر آپ صحابہ کو روک دیتے کہ اس بستی پہ ہم نے حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں مسلمان ہیں جن کے لیے اذان کہی گئی ہے۔ اگر آپ اذان کی آواز فجر کے وقت نہ سنتے تو پھر آپ فجر کے فوراً بعد کہتے ہیں حملہ کرنا۔ تو یہ گھوڑے صبح کے وقت حملہ کرتے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ وہ غبار اڑاتے جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اسی دوڑ کے اندر دوڑتے ہوئے وہ دشمن میں اور لشکر کے اندر جا کے، جماعت کے اندر، لشکروں کے گروہ کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کے اس دوڑنے اور اس غبار اڑانے اور اس دشمن میں جا گھسنے کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس قسم کے بعد چھٹی آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ تو پہلے گھوڑوں کے اس انداز کو بیان کرنے سے اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ایک جانور ہے اپنے مالک کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کتنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے،
اس کا مالک اس کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، وہ اس کا خالق نہیں ہے، اس نے اس کو پیدا نہیں کیا ہوا، لیکن اس چارہ ڈالنے کے عوض، اس کی اس تھوڑی سی خدمت کے عوض گھوڑا کتنا وفادار ہوتا ہے کہ اگر وہ رات کو بھی اس کا مالک اس کو نکالے اس کے استبل سے تو وہ نکلتا ہے، اس کو دوڑائے وہ دوڑتا ہے، اس کو دشمن کے اندر جب گھسنے کو کہتا ہے تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بھی اپنے مالک کی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو صرف انسانوں پہ وار نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ بھی وار ہوتے ہیں۔ جب نیزے چلتے ہیں، تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں تو گھوڑے بھی ساتھ زخمی ہوتے ہیں۔ گھوڑا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر بھی کودتا ہے دشمنوں کے اندر، اور وہ غبار اس کے نتھنوں میں بھی تو جاتا ہوگا نا، وہ جو غبار اڑتا ہے وہ اس کا سانس بھی تو تنگ کرتا ہوگا نا۔ یعنی یہ سب کچھ گھوڑا برداشت کرتے ہوئے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے مالک کا، مالک کی بات مانتا ہے۔ انسان کو کیا ہو گیا کہ اس کا رب جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس کو سب کچھ دیا، اسی کا کھاتا ہے، لیکن پھر اس کی بات نہیں مانتا، اس کو پہچانتا نہیں، کھا کے اس کا اور جھکتا کسی اور کے آگے، کھاتا اس کا ہے اور بڑا کسی اور کو مانتا ہے، کھاتا اس کا ہے اور عبادت اور بندگی کسی اور کی کرتا ہے۔ یہ کیا انسان کر رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک گھوڑا ایک جانور ہو کے اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے اور اس کے لیے یہ سب کچھ قربانیاں دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ سارا کچھ یہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، گھوڑوں کی اس وفاداری کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی ناشکری کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں ایسے کرتا ہے انسان؟ ناشکرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت اس کے اندر جب بے پناہ پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کا ناشکرا بنتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف دنیا کمانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دی جاتی ہیں، تاکہ اپنے وطن، ماں باپ، بہن بھائی، یار دوست سب کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ کس کے لیے؟ یورپ جا رہے دنیا کمانے کے لیے، وہاں جا کے پھر دن رات ایک کر دیتا ہے، ایک ڈیوٹی پہ اس کو صبر نہیں ہوتا، دو ڈیوٹیاں کرتا ہے، 16 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ نماز پڑھتے ہو، ٹائم نہیں ملتا، مالک اجازت نہیں دیتا، غیر مسلم ہے وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ نماز پڑھیں، ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ وعدہ لیا تھا عبادت اور بندگی کا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کافر کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتا ہے حرام بیچو گے، بیچتا ہے۔ وہ کہتا ہے شراب بیچو گے، میری دکان پہ بیچتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا کمانے کی حرص اور ہوس اس قدر شدید ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنے مالک کو بھول گیا، اس کا ناشکرا بن گیا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب قبروں سے سب کچھ نکال کے اللہ رب العزت باہر پھینک دے گا۔ بعثرا، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، اکھاڑ کے قبروں سے جو کچھ ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور انسانوں کے اعمال، ایک تو وہ ہوں گے نا جو نامہ اعمال میں درج ہوں گے، انسان کے نامہ اعمال میں جو اس کے اعمال ہوں گے وہ تو دیکھے گا انسان،
اور کچھ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی جو اس نے کچھ کیا ہوگا زمین بول کے بتا دے گی. اور کبھی اللہ رب العزت ایسے جیسے اس کے سین جو ہیں جو کچھ کیا ہوگا وہ نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا اس کے وہ سین چلا کے دکھا دو جو اس نے کیا تھا، جو اللہ رب العزت نے ریکارڈ کیے ہوئے. اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے، لیکن وہ سوچے گا کہ جو میری دل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو نظریات ہیں، جو کفر یا عقائد ہوتے ہیں انسان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے، جو اس کی نیت کے فطور ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ظاہری اعمال تو انسان دیکھ لیں گے، اس کے وہ خود بھی دیکھ لے گا، لیکن جو سینے میں چھپے ہوئے کفر، شرک اور نفاق اور اس طرح کی گندگیاں ہیں وہ تو نہیں کوئی دیکھ پائے گا. لیکن اللہ کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کے دلوں کے اندر پائے جانے والے نظریات، کفر یا عقائد، نفاق پہ مبنی نظریات، وہ سارے وہ بھی باہر نکال لیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے. دلوں کے بھید بھی ظاہر کر دیے جائیں گے. وہ شاید یہ سمجھتا رہا ساری زندگی کہ دل کی باتیں کون جانتا ہے. یہ منافق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ میں منافق جو ہے وہ آس پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن کریم میں کیا ہے؟ یخادعون اللہ، وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے. حالانکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، ڈبل گیم کر رہے ہیں. ادھر کافروں کے ساتھ بھی ساز باز، ادھر مومنوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق استوار کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سمجھتے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ان کے یہ سارے اندر کے چھپے ہوئے جو راز ہیں وہ قیامت کے دن اللہ ان کے سامنے نکال کے دکھا دے گا. تم سمجھتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، یہ تمہارے اندر کی وہ راز ہیں جو شاید انسانوں کو نہیں پتہ چلا اور نہیں چلتا تھا، مجھے پتا تھا سب. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو کچھ چھپے ہوئے راز سب ظاہر کر دیے جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے بارے اس دن پوری خبر رکھنے والا ہوگا. اس دن بھی اللہ کو پوری خبر ہوگی اور آج بھی پوری خبر ہے. یہ نہیں کہ اس دن ہی اللہ کو سارا پتہ چلے گا، نہیں. اللہ کو ہر وقت ہر شخص کے بارے میں اس کے ہر دل کے راز کا علم ہے، ہر چھپی ہوئی بات کا اللہ کو علم ہے. لیکن جو یہ سمجھتے رہے دنیا میں کہ اللہ کو کیا پتہ ہے، قیامت کے دن ان کا بھی یہ شک دور ہو جائے گا کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو مخصوص آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی مخصوص آواز نکالتے ہوئے. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی اپنے سم مار کے. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور حملہ کرنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس دوڑ کے ذریعے غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ لشکر میں جا گھسنے والے گھوڑوں کی قسم. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. فَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس بات پہ پوری طرح گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک خیر کی یعنی مال کی، خیر سے مراد یہاں مال ہے، بے شک مال کی محبت میں وہ بڑا سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا بس وہ جانتا نہیں؟ اور یہاں سے مراد کیا اسے ڈر